شریر کو، اپنی زینت کو، اپنی سندرتا کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے۔ قرآن کی مسلمان عورت کو دوپٹہ رکھنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُنُوبِهِنَّ، اے مسلمان عورتوں جب تم گھر سے نکلا کرو یا گھر کے اندر بھی رہا کرو تو اپنے دوپٹے کو اپنے گریبانوں پر رکھا کرو، اپنے سینے پر رکھا کرو۔ تمہارا دوپٹہ ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے، تمہارے سینے پر ہونا چاہیے۔ دوپٹہ رکھنے کا طریقہ بھی قرآن ایک عورت کو۔ موبائل ہے کسی رانگ نمبر سے کال آ گئی، کسی اجنبی نمبر سے کال آ گئی، اب لڑکی کو بات تو کرنا ہے، فون آیا ہے، اب وہ بات کیسے کرے؟ ایک اجنبی نمبر سے کال آیا ہے، مسلمان لڑکی اگر رانگ نمبر سے کال آئی ہے تو بات کیسے کرے گی؟ قرآن کریم 1400 سال پہلے ایک مسلمان لڑکی کو بتا رہا ہے اگر کسی غیر محرم سے، کسی اجنبی مرد سے اگر تجھے بات کرنا پڑے تو تیرے بات کرنے کا اسٹائل کیا ہونا چاہیے، تیرے بات کرنے کی انداز۔ فرمایا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، اے مسلمانوں تو اپنی آواز میں لچک پیدا مت کر، تیری آواز میں لچک نہ ہو، تیری آواز میں مٹھاس نہ ہو، تیری آواز میں فریکشن نہ ہو، تو بہت میٹھے میٹھے کرو لبو لہجے میں کسی اجنبی سے بات مت کرنا۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، ہو سکتا ہے کہ سامنے والے کے دل میں کھچڑی پکنے لگے، وہ تمہارے بارے میں غلط سوچنے لگے، اس لیے کسی غیر مرد کے ساتھ میٹھے انداز میں بات کرنا، بڑے انداز میں۔ تمہارا انداز ایسا ہو سامنے والا سمجھ جائے یہاں میری دال گلنے والی نہیں ہے، یہاں میرا مسئلہ حل ہے۔ تو اپنے شریر کو، اپنی زینت کو، اپنی سندرتا کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے۔ قرآن کی مسلمان عورت کو دوپٹہ رکھنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُنُوبِهِنَّ، اے مسلمان عورتوں جب تم گھر سے نکلا کرو یا گھر کے اندر بھی رہا کرو تو اپنے دوپٹے کو اپنے گریبانوں پر رکھا کرو، اپنے سینے پر رکھا کرو۔ تمہارا دوپٹہ ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے، تمہارے سینے پر ہونا چاہیے۔ دوپٹہ رکھنے کا طریقہ بھی قرآن ایک عورت کو۔ موبائل ہے کسی رانگ نمبر سے کال آ گئی، کسی اجنبی نمبر سے کال آ گئی، اب لڑکی کو بات تو کرنا ہے، فون آیا ہے، اب وہ بات کیسے کرے؟ ایک اجنبی نمبر سے کال آیا ہے، مسلمان لڑکی اگر رانگ نمبر سے کال آئی ہے تو بات کیسے کرے گی؟ قرآن کریم 1400 سال پہلے ایک مسلمان لڑکی کو بتا رہا ہے اگر کسی غیر محرم سے، کسی اجنبی مرد سے اگر تجھے بات کرنا پڑے تو تیرے بات کرنے کا اسٹائل کیا ہونا چاہیے، تیرے بات کرنے کی انداز۔ فرمایا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، اے مسلمانوں تو اپنی آواز میں لچک پیدا مت کر، تیری آواز میں لچک نہ ہو، تیری آواز میں مٹھاس نہ ہو، تیری آواز میں فریکشن نہ ہو، تو بہت میٹھے میٹھے کرو لبو لہجے میں کسی اجنبی سے بات مت کرنا۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، ہو سکتا ہے کہ سامنے والے کے دل میں کھچڑی پکنے لگے، وہ تمہارے بارے میں غلط سوچنے لگے، اس لیے کسی غیر مرد کے ساتھ میٹھے انداز میں بات کرنا، بڑے انداز میں۔ تمہارا انداز ایسا ہو سامنے والا سمجھ جائے یہاں میری دال گلنے والی نہیں ہے، یہاں میرا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ ماں جب موبائل پر بات کرو یا تمہارے گھر میں کوئی اجنبی آ جائے، تمہارے باپ سے کوئی کام ہے، تمہارے بھائی سے کوئی کام ہے اور گھر میں اتفاق سے کوئی جینٹس نہیں ہے، کوئی میل نہیں ہے اور عورت کو بات کرنا ہے تو قرآن کہتا ہے تمہارے بات کرنے کے انداز میں کڑک پن ہونا چاہیے، کڑک پن۔ میرے عزیزوں بھائیوں، اسلام میں پورے کے پورے اپنے نوجوان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، میں جانتا ہوں جب برائی بہت زیادہ پھیل جائے تو برائی سے بچنا بہت مشکل ہے۔ یہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ دور گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بنانے کا دور ہے، یہ دور حرام ریلیشن شپ کا دور ہے، یہ حرام رشتوں کو آج سماج میں پروموٹ کرنے کا دور ہے۔ ایک ایسے دور میں اپنے نوجوان ساتھیوں کو کہنا چاہوں گا آپ کے سامنے یوسف علیہ السلام کا نمونہ موجود ہے۔ یوسف علیہ السلام بھی بہت خوبصورت تھے،
بہت اسمارٹ تھے، بہت ہینڈسم تھے، بہت خوبصورت تھے، اور ایک لڑکی نے، ایک عورت نے ان کو دروازے بند کر کے بند کمرے میں غلط کام کرنے کی دعوت دی تھی، مگر یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، مجھے اس گھر میں ٹھکانہ ملا ہے، میرے مالک نے مجھے ٹھکانہ دیا ہے، میں اپنے مالک کے ساتھ اتنی بڑی خیانت نہیں کر سکتا، اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتا۔ اور بعد میں جب حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر کئی عورتوں نے ڈورے ڈالے اور کئی عورتوں نے ان کو پھنسانے کی کوشش کی، تو حضرت یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ میں جیل میں جانا پسند کروں گا، میں قید خانے میں جانا پسند کروں گا، مگر ان عورتوں کو فتنے میں پڑنا میں پسند نہیں کروں گا۔ اپنے نوجوان بھائیوں سے کہنا چاہوں گا، ادخلوا فی السلم کافہ، آؤ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، پکے مسلمان بنو، مضبوط مسلمان بنو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، تمہارا ایمان اتنا کمزور نہ ہو، کوئی لڑکی I love you بول دے تمہارا ایمان پگھل جائے، کوئی لڑکی محبت کا اقرار کر دے تم اپنے ایمان سے سمجھوتا کر لو۔ اپنی بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا، اپنے بھائیوں سے بھی کہنا چاہوں گا، پاک دامن بنو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دو چیزوں کی گارنٹی لے لو، میں جنت کی گارنٹی لیتا ہوں، ایک زبان کی گارنٹی لے لو، ایک شرم کی گارنٹی۔ اور آخری بات ہے، ہم جانتے ہیں آج کا یہ پروگرام چندے کا مدرسے کا، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں میری بہت بڑی مجبوری ہے، مجھے بھی 8 بجے کے پہلے یہاں سے نکلنا بھی ہے۔ میں جانتا ہوں جلسے کا جو ٹائم ہے اس ٹائم میں آپ کے بیچ میں نہیں رکھوں گا، مگر یہ جلسہ آپ کے گاؤں کا ہے، یہ جلسہ آپ کے علاقے کا ہے، اس جلسے کو کامیاب کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور جلسہ کامیاب تب ہوگا جب آپ دل کھول کر کے یہاں آئیں گے اور اس مدرسے میں اپنا تعاون دیں گے، اپنا چندہ دیں گے، اپنا دان دیں گے۔ اور میں ایڈوانس میں آپ کے لیے دعا کر کے جاتا ہوں، جتنے بھائی آج اس مدرسے کے اندر تعاون کریں گے، اپنا دان دیں گے، اپنا چندہ دیں گے، میں ان کے لیے دعا کر کے جاتا ہوں، اللہ ان کی تمام دنیا کی مصیبتوں کو دور کر دے، اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں ہر مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اگر وہ ان کے گھر میں کوئی بیمار ہے اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حالات اس قدر نازک ہیں، اس وقت فتنوں کا دور ہے، اور ہمیں ان فتنوں کے دور میں اپنے ایمان کو بچانا ہے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینا ہے، اور یہ مدرسے یہ وہی آپشن ہے جہاں ہمارے مدرسوں کو ہمارے بچوں کو دینی تعلیم ملتی ہے۔ ان مدرسوں کو بچانا، اور تو اپنے شریر کو، اپنی زینت کو، اپنی سندرتا کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتا۔ قرآن کی مسلمان عورت کو دوپٹہ رکھنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُنُوبِهِنَّ، اے مسلمان عورتوں جب تم گھر سے نکلا کرو یا گھر کے اندر بھی رہا کرو تو اپنے دوپٹے کو اپنے گریبانوں پر رکھا کرو، اپنے سینے پر رکھا کرو۔ تمہارا دوپٹہ ادھر پر نہیں ہونا چاہیے، تمہارے سینے پر ہونا چاہیے۔ دوپٹہ رکھنے کا طریقہ بھی قرآن ایک عورت کو۔ موبائل ہے کسی رانگ نمبر سے کال آ گئی، کسی اجنبی نمبر سے کال آ گئی، اب لڑکی کو بات تو کرنا ہے، فون آیا ہے، اب وہ بات کیسے سے؟ ایک اجنبی نمبر سے کال آیا ہے، مسلمان لڑکی اگر رانگ نمبر سے کال آئی ہے تو بات کیسے کرے گی؟ قرآن کریم 1400 سال پہلے ایک مسلمان لڑکی کو بتا رہا ہے اگر کسی غیر محرم سے، کسی اجنبی مرد سے اگر تجھے بات کرنا پڑے تو تیرے بات کرنے کا اسٹائل کیا ہونا چاہیے، تیرے بات کرنے کی انداز۔ فرمایا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، اے مسلمانوں تو اپنی آواز میں لچک پیدا مت کر، تیری آواز میں لچک نہ ہو، تیری آواز میں مٹھاس نہ ہو، تیری آواز میں فریکشن نہ ہو، تو بہت میٹھے میٹھے کرو لبو لہجے میں کسی اجنبی سے بات مت کرنا۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، ہو سکتا ہے کہ سامنے والے کے دل میں کھچڑی پکنے لگے، وہ تمہارے بارے میں غلط سوچنے لگے، اس لیے کسی غیر مرد کے ساتھ میٹھے انداز میں بات کرنا، بڑے انداز میں تمہارا انداز ایسا ہو سامنے والا سمجھ جائے یہاں میری دال گلنے والی نہیں ہے، یہاں میرا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ ماں جب موبائل پر بات کرو، تمہارے گھر میں کوئی اجنبی آ جائے، تمہارے باپ سے کوئی کام ہے، تمہارے بھائی سے کوئی کام ہے، اور گھر میں اتفاق سے کوئی جینٹس نہیں ہے، کوئی میل نہیں ہے، اور عورت کو بات کرنا ہے تو قرآن کہتا ہے تمہارے بات کرنے کے انداز میں کڑک پن ہونا چاہیے، کڑک پن۔ میرے عزیزوں بھائیوں، اسلام میں پورے کے پورے
اپنے نوجوان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، میں جانتا ہوں جب برائی بہت زیادہ پھیل جائے تو برائی سے بچنا بہت مشکل ہے۔ یہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ دور گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بنانے کا دور ہے، یہ دور حرام ریلیشن شپ کا دور ہے، یہ حرام رشتوں کو آج سماج میں پروموٹ کرنے کا دور ہے۔ ایک ایسے دور میں اپنے نوجوان ساتھیوں کو کہنا چاہوں گا، آپ کے سامنے یوسف علیہ السلام کا نمونہ موجود ہے۔ یوسف علیہ السلام بھی بہت خوبصورت تھے، بہت اسمارٹ تھے، بہت ہینڈسم تھے، بہت خوبصورت تھے، اور ایک لڑکی نے، ایک عورت نے ان کو دروازے بند کر کے بند کمرے میں غلط کام کرنے کی دعوت دی تھی، مگر یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، مجھے اس گھر میں ٹھکانہ ملا ہے، میرے مالک نے مجھے ٹھکانہ دیا ہے، میں اپنے مالک کے ساتھ اتنی بڑی خیانت نہیں کر سکتا، اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتا۔ اور بعد میں جب حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر کئی عورتوں نے ڈورے ڈالے اور کئی عورتوں نے ان کو پھنسانے کی کوشش کی، تو حضرت یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ میں جیل میں جانا پسند کروں گا، میں قید خانے میں جانا پسند کروں گا، مگر ان عورتوں کے فتنے میں پڑنا میں پسند نہیں کروں گا۔ اپنے نوجوان بھائیوں سے کہنا چاہوں گا، ادخلوا فی السلم کافہ، آؤ اسلام میں پورے طریقے سے داخل ہو جاؤ، پکے مسلمان بنو، مضبوط مسلمان بنو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، تمہارا ایمان اتنا کمزور نہ ہو کوئی لڑکی آئی لو یو بول دے تمہارا ایمان پگھل جائے، کوئی لڑکی محبت کا اقرار کر دے تم اپنے ایمان سے سمجھوتا کر لو۔ اپنی بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا، اپنے بھائیوں سے بھی کہنا چاہوں گا، پاک دامن بنو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دو چیزوں کی گارنٹی لے لو، میں جنت کی گارنٹی لیتا ہوں، ایک زبان کی گارنٹی لے لو، ایک شرم کی گارنٹی۔ اور آخری بات ہے، ہم جانتے ہیں آج کا یہ پروگرام چندے کا مدرسے کا، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں میری بہت بڑی مجبوری ہے، مجھے ابھی 8 بجے کے پہلے یہاں سے نکلنا بھی ہے۔ میں جانتا ہوں جلسے کا جو ٹائم ہے اس ٹائم میں آپ کے بیچ میں نہیں رکھوں گا، مگر یہ جلسہ آپ کے گاؤں کا ہے، یہ جلسہ آپ کے علاقے کا ہے، اس جلسے کو کامیاب کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور جلسہ کامیاب تب ہوگا جب آپ دل کھول کر کے یہاں آئیں گے اور اس مدرسے میں اپنا تعاون دیں گے، اپنا چندہ دیں گے، اپنا دان دیں گے۔ اور میں ایڈوانس میں آپ کے لیے دعا کر کے جاتا ہوں، جتنے بھائی آج اس مدرسے کے اندر تعاون کریں گے، اپنا دان دیں گے، اپنا چندہ دیں گے، میں ان کے لیے دعا کر کے جاتا ہوں اللہ ان کی تمام دنیا کی مصیبتوں کو دور کر دے، اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں ہر مصیبت سے محفوظ رکھے، اگر وہ ان کے گھر میں کوئی بیمار ہے اللہ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حالات اس قدر نازک ہیں، اس وقت فتنوں کا دور ہے، اور ہمیں ان فتنوں کے دور میں اپنے ایمان کو بچانا ہے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینا ہے، اور یہ مدرسے یہ واحد آپشن ہے جہاں ہمارے مدرسوں کو ہمارے بچوں کو دینی تعلیم ملتی ہے۔ ان مدرسوں کو بچانا، ان مدرسوں کے وجود کو بچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے ہمیں اس مدرسے میں تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ برا شکل نہیں لیں گے، کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھیں گے۔ تیسری نشانی وَلَا يَقْرَمُونَ، وہ اپنے بدن کو تقوا کر کے علاج نہیں کریں گے۔ اور چوتھی نشانی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ کریں گے۔ یہ 4 چیزیں پائی جائیں گی، وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کے ساتھ جائے گا۔ دعا کرو میرے بھائیوں، اللہ 70,000 آج ایمان کا لیول بہت کمزور ہے، ایمان کا لیول بہت کمزور ہے۔ آج ہماری قوم کی بیٹیاں، ہماری بہنیں آج بے پردہ ٹک ٹاک پر ویڈیو بنا رہی ہیں، انسٹاگرام پر اسٹوری بنا رہی ہیں، فیس بک پر آپ کی پورنیا اور کٹیہار کی مسلمان لڑکیوں کے پیج ہیں، ان کی آئی ڈی ہے، لاکھ لاکھ ان کے ویوز مل رہے ہیں، اور دنیا تماشا دیکھ رہی ہے۔ یہ مسلمان لڑکی ہے، یہ قرآن کو ماننے والی قوم کی بیٹی ہے، یہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والی لڑکی ہے۔ اس کا نام فاطمہ ہے، اس کا نام عائشہ ہے، اس کا نام زینب ہے، اور یہ اپنے شریر کا پردرشن کر رہی ہے، اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہے۔ آج یہ حالات کیوں ہے بھائیوں؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے
ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل نہیں ہو، اسلام